بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں اعتکاف کے سلسلے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک حدیث جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور اعتکاف کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی غرض سے بالکل طور پر اپنے آپ کو دنیاوی مشاغل اور دنیاوی کام سے، دنیاوی اغراض و مقاصد سے کٹ کر اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لینا، اور بالخصوص مسجد کے اندر، کیونکہ اس حدیث کے اندر خود یہ دلیل ہے کہ مسجد کے اندر اعتکاف کرنا واجب ہے، اپنے گھر کے اندر نہیں، اور یہ واجب ہے یعنی مسجد کے اندر۔ اور یہاں تک کہ علماء کرام نے کہا ہے کہ جس مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے ان مسجدوں میں جا کر کے اعتکاف کرنا یہ زیادہ افضل ہے، تاکہ ان کو نماز جمعہ کے لیے کہیں نہیں نکلنا پڑے، بلکہ وہیں پر جمعہ کی نماز بھی وہ ادا کر لیا کرے۔ اور اگر نہیں میسر ہو، بہت دور ہے، کافی پریشانی ہوگی کھانے پینے کی پہنچانے کی وجہ سے، تو وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور پھر جمعہ کے لیے وہ نکل سکتے ہیں۔ لیکن یہ کس وقت سے شروع ہوتا ہے یہ ہمیں سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر معتکف کے لیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے زندگی میں اعتکاف کرنے کی۔ میرے بھائیوں، 21ویں تاریخ جس دن شروع ہوگی تو سب سے پہلے عربی تاریخ میں رات شروع ہوتی ہے، تو 20 کا روزہ پورا ہوا اور 21ویں کی رات سے ہمیں اعتکاف میں بیٹھنا ہے، لیکن بیٹھنے کا وقت غروب شمس سے پہلے ہے، یعنی مسجد میں آپ اپنا ساز و سامان لے کر کے اور اعتکاف کی نیت سے آپ مسجد کے اندر سورج غروب ہونے سے پہلے آپ داخل ہو جائیں گے۔ اس حدیث کے مطابق جسے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتا ہے عشر اواخر میں، تو جو اعتکاف کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ عشر اواخر میں اعتکاف کرے۔ یعنی یہ نہیں بہت سے لوگ پہلے ہی اعتکاف کرنے شروع کر دیتے ہیں، یا 1-2 دن گزر جانے کے بعد عشر اواخر میں وہ بیٹھنے جاتے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب وہ ہے پورے کا پورا 10 دن، 21ویں تاریخ سے وہ شروع ہوتی ہے، 21ویں رات کی تاریخ سے، اور اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی جو فضیلت وارد کیا ہے قرآن کریم کے اندر کہ 1000 راتوں سے بھی افضل ہے وہ رات، اس قدر کی رات کی افضلیت اور فضل کو حاصل کرنا اصل مقصد ہے ان طاق راتوں میں۔ تو تمام کی تمام راتیں وہ جگہ اور تمام طاق راتوں میں بالخصوص اور متنبہ ہو، اور معتکف کے لیے انشاءاللہ یہ چیز مل کر رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا کرے۔ اور میرے بھائیوں، بہت سارے فوائد ہیں اعتکاف کے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر کے وہاں جاتا ہے۔ یقیناً ایک مومن شخص ہی ایسا کرتا ہے، لیکن اگر کسی کو حاجت ہے مسجد سے نکلنے کی، بہت زیادہ ضرورت، جیسے احتلام وغیرہ کی وجہ سے ان کو غسل کرنا ہے، پیشاب پخانہ کے لیے اگر آپ کو باہر جانا اور مسجد میں اس کا انتظام نہیں ہے، یا کوئی کھانا پینا لانے والا نہیں ہے تو خود سے جا سکتے ہیں، یعنی وقت ضرورت، بہت اشد ضرورت ہے تو آپ نکل سکتے ہیں، وہ ضرورت پوری کر کے، اور بالکل آپ کا ذہن اور آپ کی سوچ اور آپ کا خیال اللہ کی ہی طرف ہو، اور اللہ کی یاد اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے نکلیں اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے آئیں۔ اسی طریقے سے یہ جائز ہے کہ کوئی اپنی بیوی سے اگر آتی ہے آپ سے ملاقات کرنے تو آپ ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن مباشرت نہیں کر سکتے ہیں، بوسہ تک نہیں لے سکتے ہیں، اور آپ بالکل ان سے تھوڑی سی بات کر کے وہ جا سکتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ جب کوئی بیمار ہو جائے یا جنازہ وغیرہ ہو تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ جائیں، لیکن جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں اور پھر واپس آ جائیں۔ اور معتکف کے لیے ضروری ہے کہ اعتکاف کا جو حکمت ہے اسے سمجھے، اپنے تمام کے تمام اوقات کو وہ اللہ رب العالمین کے ذکر اور قرآن کی تلاوت میں اور ان تمام چیزوں میں وہ
گزارے، اسی طریقے سے علم کی باتیں سنیں، حدیث تفسیر کی باتیں وہ پڑھے اور سنیں اور سیکھے، یعنی علم دین سے جڑا رہے، قرآن کی تلاوت کرے، عبادت کرے، دعائیں کرے اور سجدوں میں اپنے اوقات کو گزارے، اور اگر ان کے گھر کے لوگ اگر کوئی زیارت کرنے آئے تو ان کی زیارت قبول کرے، تھوڑی دیر ان کے ساتھ دوری پر بیٹھ سکتے ہیں۔ جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی تھی، کہا تھا تو اس حدیث میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا فاتیتہ ازورہ لیلا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے تو میں آپ کے پاس آیا زیارت کے لیے رات کے وقت، تو میں نے ان سے بات کیا، پھر ثم قمت لانقلب فقام معي، پھر میں کھڑی ہوئی اور میں جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور پہنچایا۔ یہ مشہور حدیث ہے کہ دو صحابی بھی جب دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رات کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو، یہ ہماری یہ صفیہ بنت حوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی یہ بتلانا چاہے کہ یہ میری بیوی ہے، کوئی غیر عورت نہیں کہ تم لوگ دیکھو اور تم لوگ شک میں پڑ جاؤ۔ صحابہ کرام تعجب کیے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور ہم لوگ ایسی بات سوچیں؟ کہا کہ ان الشیطان یجری مجری الدم، انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، یعنی تاکہ تمہارے دل میں کوئی قذف نہ کرے، کوئی بات خیال نہ ڈال دے شیطان اور تم بدگمانی کی شکار ہو جاؤ۔ تو دیکھیے کتنی احتیاط برتتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل میں جس کی وجہ سے انسان کا کیریکٹر خراب ہو سکتا ہے، چونکہ کیریکٹر ہی کی وجہ سے تمام معاملات انسان کے مانے جانے اور سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے کیریکٹر کو اور بری جگہوں سے دور رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اعتکاف کو اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔